رات کا پچھلا پہر تھا اور خاموشی نے پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے فضا میں ایک عجیب سی اداسی اور حبس کا راج تھا۔ اسفن کے گھر میں بھی گہرا سناٹا تھا، صرف لاؤنج میں لگی بڑی گھڑی کی ٹک ٹک محسوس ہو رہی تھی۔ کوریڈور میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی، سب گھر والے گہری نیند میں تھے۔ اشال کا کمرہ جو کوریڈور کے بائیں جانب تھا، اس کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اس نیم وار دروازے سے ایک سایہ باہر نکلا۔ وہ 26 سالہ ارمان بخاری تھا، قداور مضبوط جسم اور چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی جو اس کی عمر سے زیادہ پختگی ظاہر کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ اپنے ہی گھر میں ٹہل رہا ہو۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور مڑ کر ایک نظر بند دروازے پہ ڈالی۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ ابھی کوریڈور کے درمیان ہی پہنچا تھا کہ سامنے سے کچن کی طرف سے قدموں کی آہٹ آئی۔ ارمان رکا نہیں، نہ ہی اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ آئی۔ سامنے اسفن کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا، شاید وہ پانی لینے اٹھا تھا۔ اسفن کی نظر جیسے ہی ارمان پہ پڑی، اس کے ہاتھ سے جگ چھوٹ کر زمین پہ گرا۔ اسفن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ارمان؟ اسفن کے منہ سے بامشکل نکلا، تو تم یہاں اس وقت؟ اسفن کی نظریں ارمان سے ہو کر پیچھے اشال کے بند کمرے کے دروازے تک گئی اور پھر واپس ارمان کے چہرے پہ جم گئی۔ لمحہ بلمحہ اسفن کے چہرے پر حیرت کی جگہ غصہ اور جنون نے لے لیا۔ اس کا دماغ اس جھٹکے سے معاف ہو چکا تھا۔ اس کا بہترین دوست، جسے وہ بھائیوں کی طرح مانتا تھا، رات کے اس پہر اس کی بہن کے کمرے سے نکل رہا تھا۔ ارمان نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور بڑے اطمینان سے اسفن کی طرف دیکھا۔ ہاں میں، خیریت تو ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ ارمان کا یہ لہجہ چلتی پر تیل کا کام کر رہا تھا۔ اسفن نے ایک ہی چست بھری اور ارمان کے گربان تک پہنچ گیا۔ اس نے پوری قوت سے ارمان کو جھنجھوڑا۔ کمینے، ذلیل انسان! اسفن کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، اور اب اس کی آواز غصے کی وجہ سے بدل چکی تھی۔ دوست ہو کے دوست کے گھر میں نقب لگا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آئی ارمان؟ تجھے حیا نہیں آئی؟ میری بہن کے کمرے سے نکلتے ہوئے تیری ٹانگیں نہیں ٹوٹ گئی؟ اسفن کا شور اتنا زیادہ تھا کہ گھر کے در و دیوار ہل گئی تھی۔ ہاتھ چھوڑو اسفن! ارمان نے سختی سے کہا اور ایک جھٹکے سے اپنا گربان چھڑایا۔ اس کے چہرے پر کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے اس نے کوئی معمولی کام کیا ہو۔ میں تیری جان لے لوں گا ارمان! اسفن دوبارہ اس پہ جھپٹا اور اس بار اس نے ارمان کے منہ پر ایک زوردار مکہ جھڑ دیا۔ میں نے تجھے بھائی سمجھا، تجھے اپنے گھر میں عزت دی، اور تو آستین کا سانپ نکلا! شور سن کر گھر کے باقی کمروں کے دروازے بھی کھلنے لگے۔ سب سے پہلے اسفن کے والد حامد صاحب اور والدہ سلمیٰ بیگم باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ کیا ہوا؟ یہ کیسا شور ہے؟ حامد صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ اسی دوران اشال کے کمرے کا بھی دروازہ کھلا۔ اشال، جو شاید ابھی نیند سے جاگی تھی اور شور سن کے ہڑبڑا گئی تھی، دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور خوف تھا۔ 20 سالہ اشال، نازک سی گڑیا جیسی، جسے دنیا کی چالاکیوں کا کچھ علم نہیں تھا، حیرانی سے اس منظر کو دیکھنے لگی، جہاں اس کا بھائی اس کے بھائیوں جیسے دوست کے ساتھ گتھم گتھا تھا۔ بھائی؟ ارمان بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اشال کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسفن نے اشال کی آواز سنی تو اسے چھوڑ کر اشال کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تم چپ رہو! اسفن نے اشال پر چیختے ہوئے انگلی اٹھائی۔ تم تو بولو ہی مت! مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میری اپنی بہن یہ سب کر سکتی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر اسفن کا بازو پکڑا۔ بیٹا ہوش میں آؤ! یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور ارمان، تم اس وقت یہاں؟ اسفن نے حقارت سے ارمان کی طرف اشارہ کیا۔ پوچھے اس سانپ سے کہ یہ آدھی رات کو اشال کے کمرے سے نکل کر کہاں جا رہا تھا؟ حامد صاحب اور سلمیٰ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب کی نظریں اشال پر جم گئی۔ اشال کا چہرہ فک ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسفن کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی، کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
اشال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگی۔ میں تو سو رہی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ یہ کب آئے۔ خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ جھوٹ مت بولو، ارمان کی بھاری آواز اور پر اعتماد آواز گونجی۔ سب نے چونک کر ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نے اپنے کوٹ کو جھاڑا اور سیدھا کھڑا ہو کر حامد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، انکل میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اور اشال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں روز رات کو اس سے ملنے آتا ہوں۔ آج بدقسمتی سے اسفند نے دیکھ لیا۔ ارمان کا یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اشال کے منہ سے ایک چیخ نکلی، نہیں، یہ جھوٹ ہے بابا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بہتان ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا میرا یقین کرے، میں سو رہی تھی، دروازہ لاک تھا، مجھے نہیں پتا یہ اندر کیسے آئے یا باہر کیسے کھڑے تھے۔ ارمان نے بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے بات کاٹی۔ اشال، اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے۔ ڈرو مت، میں ہوں نا۔ اسفند کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ارمان کو وہیں جان سے مار دے۔ وہ باورچی خانے سے چھری لینے کے لیے دوڑا، لیکن سلمہ بیگم نے اسے پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے اسفند رک جاؤ، لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ عزت تو خاک میں مل چکی ہے ماں جی، اسفند دھاڑا۔ یہ شخص میری بہن کی پاکیزگی پر داغ لگا رہا ہے اور یہ کھڑی رو رہی ہے۔ میں داغ نہیں لگا رہا، ارمان نے اسپاٹ لہجے میں کہا، میں اسے اپنانے کی بات کر رہا ہوں۔ جو ہوا سو ہوا، اب اس بدنامی سے بچنے کا ایک ہی حل ہے۔ حامد صاحب جو اب تک بت بنے کھڑے تھے، کانپتے ہوئے لہجے میں بولے، کیا حل ہے تمہارے پاس؟ تم نے ہماری عزت کی دھجیاں اڑا دی ارمان۔ میں نے تم پر اپنے بیٹوں سے بڑھ کے بھروسہ کیا۔ انکل جذبات میں مت آئے، عملی طور پر سمجھیں، اسفند نے جو شور مچایا ہے، کل تک یہ بات پورے محلے میں پھیل جائے گی کہ ارمان بخاری آدھی رات کو اشال کے کمرے سے نکلا تھا۔ کوئی یہ یقین نہیں کرے گا کہ ہم صرف بات کر رہے تھے یا کچھ اور۔ لوگ باتیں بنائیں گے۔ ارمان نے بہت ہی شاطرانہ انداز میں ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ اشال سسکیاں لیتے ہوئے بولی، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، میں سچی ہوں، میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں۔ بابا، اس شخص کو گھر سے نکال دیں، یہ جھوٹا ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے، ارمان نے اشال کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، کہ آپ ابھی اور اسی وقت اشال کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ میں اسے ابھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ ہرگز نہیں، اسفند گرجا، میں اپنی بہن کو اس کمینے کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ کل کی رسوائی کے لیے۔ ارمان نے کندھے اچکائے، جب تمہاری بہن پہ انگلیاں اٹھیں گی، جب کوئی شریف گھرانہ اس کا رشتہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دامن پر ایک غیر مرد کی رات کو کمرے میں موجودگی کا داغ لگ چکا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ حامد صاحب دیوار کا سہارا لے کر کھڑے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ارمان جو کہہ رہا ہے وہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ سچ چاہے جو بھی ہو، داغ لڑکی کے دامن پر ہی لگتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو زوروں قطار رو رہی تھی، پھر اپنی بیوی کو جو صدمے سے نڈھال تھی، اور پھر اپنے بیٹے کو جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کی خوفناک خاموشی کے بعد حامد صاحب نے سر جھکا لیا۔ مولوی صاحب کو بلاؤ۔ بابا، اشال نے تڑپ کر باپ کو دیکھا، آپ اس کی باتوں میں آگے؟ بابا میں مر جاؤں گی، لیکن اس شخص کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بیٹا، حامد صاحب کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، میں مجبور ہوں، میں تیری پاکیزگی پر یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ دنیا نہیں مانے گی۔ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میری عزت کا واسطہ ہے تجھے، خاموش ہو جا۔ باپ کی عزت کا واسطہ ایک ایسی زنجیر تھی جس نے اشال کے وجود کو جکڑ لیا۔ وہ وہیں قالین پر بیٹھ کے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ اسفند نے دیوار پہ مکہ مارا، بابا آپ غلط کر رہے ہیں، یہ بلیک میل کر رہا ہے۔ حامد صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اگلے آدھے گھنٹے میں محلے کی مسجد کے پیش امام کو بلایا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سے ویرانی تھی۔ وہ نکاح نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ اشال کو اسی حالت میں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ارمان بخاری پورے اعتماد کے ساتھ چہرے پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ جب مولوی صاحب نے اس سے اجازت طلب کی تو اس کی آواز میں فتح کی سرشاری تھی۔ قبول ہے۔
جب باری اشال کی آئی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مولوی صاحب نے 3 بار پوچھا۔ اشال کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ سلمہ بیگم نے روتے ہوئے بیٹی کا کندھا دبایا۔ بول دے میری بچی، ہماری عزت رکھ لے۔ اشال نے ایک مردہ نظر اپنے باپ پہ ڈالی، جو نظریں جھکائے بیٹھے تھے، اور پھر اسفند پر جو بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے اپنی زندگی کی برباد ہونے کے پروانے پر دستخط کرتے ہوئے دبی آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی ارمان کھڑا ہو گیا۔ چلو اشال۔ اس کا لہجہ اب شوہروں والا تھا، حکم دینے والا۔ ابھی؟ سلمہ بیگم تڑپ اٹھی۔ بیٹا ابھی تو رخصتی کی کوئی تیاری نہیں، صبح لے جانا۔ نہیں آنٹی، ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ وہ میری بیوی ہے، میرے گھر جا رہی ہے، کپڑے وغیرہ بعد میں بھجوا دیجیے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اشال کا ہاتھ تھاما۔ اشال کو لگا جیسے کسی نے انگارہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا ہو۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن ارمان کی گرفت سخت تھی۔ اس نے زبردستی اسے کھڑا کیا۔ خدا حافظ۔ ارمان نے اسفند کو ایک معنی خیز نظر سے دیکھا۔ یار ناراض نہ ہونا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اسفند نے منہ پھیر لیا۔ وہ اپنے ضبط کے آخری کنارے پر تھا۔ ارمان اشال کا ہاتھ کھینچتے ہوئے باہر کی طرف لے گیا۔ اشال کے ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر گھسیٹ رہے تھے۔ وہ مڑ مڑ کر اپنے گھر، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو پتھر کے بت بنے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ یہ رخصتی نہیں تھی، یہ اغوا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس پر نکاح کی مہر لگی تھی۔ باہر ارمان کی سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ ارمان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اشال کو اشارہ کیا، بیٹھو۔ اس کا لہجہ اب حاکمانہ تھا۔ اشال خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی۔ ارمان نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ گاڑی سڑکوں پہ دوڑنے لگی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی بوجھل تھا۔ اشال خالی نظروں سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان کے چہرے پر ایک عجیب سی فتح کا نشہ تھا۔ تم نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے ارمان۔ کافی دیر بعد اشال کی دبی ہوئی آواز ابھری، تم نے میرے گھر والوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ارمان ہنسا۔ اس کی ہنسی میں تمسخر تھا۔ غلطی؟ نہیں جانم، یہ تو میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ میں جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں، اور میں تمہیں چاہتا تھا آج سے نہیں، پچھلے 2 سالوں سے، جب سے تمہیں اسفند کے ساتھ یونیورسٹی کے باہر دیکھا تھا۔ اشال نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ جنون ہے، پاگل پن ہے۔ اور یاد رکھنا، زبردستی جسم حاصل کیے جاتے ہیں، دل نہیں۔ دل کا کیا کرنا ہے مجھے؟ ارمان نے لاپرواہی سے کہا، تم اب میری ہو، بس یہی کافی ہے۔ اور رہی بات محبت کی، تو وہ بھی تم کرنے لگو گی۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اتنی دولت، اتنی آسائشیں ہیں کہ تم اپنی اس چھوٹی سی دنیا کو بھول جاؤ گی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اشال نے کہا۔ فی الحال نفرت ہی صحیح۔ ارمان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ شدید جذبات ہونے چاہیے، چاہے وہ محبت کے ہوں یا نفرت کے۔ بے حسی مجھے پسند نہیں ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی شہر کے پوش علاقے میں داخل ہوئی۔ ارمان نے گاڑی ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے روکی۔ گیٹ خود بخود کھل گیا۔ گاڑی پوش میں داخل ہوئی۔ سامنے ایک بہت بڑی عمارت تھی، جسے جدید طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ارمان بخاری کا ذاتی بنگلہ تھا۔ چاروں طرف پھیلا ہوا سبزہ زار، فوارے اور عمارت کی عالی شان ساخت اس کی دولت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ارمان نے گاڑی روکی اور فوراً اتر کر اشال کی طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ اشال نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کیا اور خود اترنے لگی، لیکن اس کا پاؤں اس کے لمبے فراک میں الجھ گیا اور وہ گرنے لگی۔ ارمان نے پھرتی سے اسے تھام لیا۔ اب وہ ارمان کے بازو کے حصار میں تھی۔ اشال نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ارمان نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس کی گرم سانسیں اشال کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، اشال نے دانت پیس کر کہا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے اسے سیدھا کھڑا کیا، لیکن اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ وہ اسے لے کر مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ تمہیں پتہ ہے اشال، اس گھر میں سب کچھ تھا، بس تمہاری کمی تھی، آج وہ بھی پوری ہو گئی۔ ملازم دروازہ کھول کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ارمان اشال کو لے کر وسیع و عریض ہال میں داخل ہوا۔
ہال کی چھت سے لٹکتا ہوا فانوس اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا، جس کی روشنی قیمتی ماربل کے فرش پہ پڑ رہی تھی۔ سامنے سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھی، جو کسی محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ارمان ہال کے وسط میں رک گیا۔ ارمان بخاری نے اشال کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک گہری اور مسحور کن آواز میں کہا، ویلکم ٹو مائی مینشن مائی لو۔ ارمان کے ان الفاظوں کی گونج ابھی ہال میں باقی تھی کہ اس نے دوبارہ اشال کا بازو تھاما۔ اس بار اس کی گرفت میں وہ نرمی نہیں تھی، وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ اشال کے لیے اس کی رفتار کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا، مگر ارمان کو جیسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ارمان، میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، اشال نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کراہ کر کہا۔ اس کی کلائی پر ارمان کی انگلیوں کے نشان چھپنے لگے تھے۔ ارمان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اسے اوپر لے جاتا رہا۔ اس کا جبڑا بھیجا ہوا تھا اور پیشانی پر ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ وہ اسے لے کر اوپر کی منزل پہ بنی ایک بہت بڑی کمرے کے سامنے رکا اور دروازہ پیر کی ٹھوکر سے کھولا۔ یہ ارمان کا بیڈ روم تھا۔ کمرہ بہت ہی وسیع تھا، جس کی دیواریں گہرے سرمئی رنگ کی تھی اور فرنیچر سیاہ رنگ کا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی دہشت اور ویرانی تھی، بالکل ارمان کی شخصیت کی طرح۔ ارمان نے اشال کو کمرے کے وسط میں لا کر ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ اشال اس اچانک جھٹکے کو برداشت نہ کر سکی اور لڑکھڑا کر قالین پر گر گئی۔ اس کے آنسو جو اب تک رکے ہوئے تھے، اس بیستی پر بہہ نکلے۔ اس نے سر اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا جو اب اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ارمان؟ اشال نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ تم مجھے محبت کا دعویٰ کر کے لائے تھے اور اب جانور جیسا سلوک کر رہے ہو۔ ارمان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اشال کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے سختی سے اشال کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ محبت؟ ارمان نے ایک کہکا لگایا، ایسا کہکا جس میں خوشی نہیں بلکہ نفرت تھی۔ تم واقعی کتنی بھولی ہو اشال۔ تم نے سچ میں یہ سوچ لیا کہ ارمان بخاری تم جیسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر تمہارے کمرے تک آیا تھا؟ اشال کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ ارمان نے اس کا چہرہ جھٹک دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ محبت تو مجھے تم سے کبھی تھی ہی نہیں اشال۔ مجھے تو تم سے اور تمہارے خاندان سے نفرت ہے، اتنی نفرت کہ اگر میرا بس چلتا تو میں تم سب کو زندہ جلا دیتا۔ نفرت؟ اشال نے بامشکل سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ لیکن کیوں؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی تمہارا برا نہیں چاہا۔ میرے بھائی نے ہمیشہ تمہیں عزت دی، میرے ماں باپ نے تمہیں بیٹے کی طرح چاہا۔ بس کرو! ارمان دھاڑا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اشال سہم گئی۔ اپنے اس نام نہاد شریف باپ کا نام مت لو میرے سامنے۔ وہ حامد صاحب، جنہیں دنیا شرافت کا پیکر سمجھتی ہے، اصل میں وہ ایک مجرم ہے۔ اشال نے نفی میں سر ہلایا۔ خبردار جو میرے بابا کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، وہ بہت ہی نیک انسان ہے۔ ارمان غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ نیک انسان؟ جا کر پوچھو اس نیک انسان سے کہ اس نے 20 سال پہلے کیا کیا تھا۔ پوچھو کہ اس نے کیسے میرے خاندان کو برباد کیا۔ اشال دھنگ رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں میں سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ وہ ان باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ میری بابا غلط نہیں کر سکتے۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ غلط فہمی؟ ارمان نے اسے دھکا دے کر بیڈ کی طرف گرا دیا۔ میں نے سالوں انتظار کیا اس دن کا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں حامد کی زندگی سے سب سے قیمتی چیز چھین لوں گا، اور وہ قیمتی چیز تم ہو۔ ارمان کے چہرے پر وحشیانہ تاثرات تھے۔ آج تم یہاں میری محبت بن کر نہیں، بلکہ ایک قرض کی ادائیگی بن کر آئی ہو۔ تمہارے باپ کے گناہوں کا بدلہ اب تمہیں دینا ہوگا۔ تم اب اس گناہوں کی بھرپائی کرو گی۔ اشال کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بستر پر سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کی آواز میں خوف تھا۔ ارمان اس کے قریب جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں اشال۔ موت تو بہت آسان سزا ہے۔ میں تمہیں ہر روز ماروں گا، ہر روز جلاؤں گا۔
तुम इस घर में मेरी बीवी नहीं, एक कैदी बन के रहोगी। इशाल ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए अरमान, ऐसे मत करो, मेरा क्या कसूर है? अगर मेरे बाप ने कुछ किया भी है, अगर मेरे बाप ने कुछ किया भी है, तो उसकी सजा मुझे क्यों? मैं तो बेगुनाह हूँ। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम हामिद की बेटी हो, अरमान ने बेरहमी से कहा। खून का बदला खून से लिया जाता है, लेकिन मैं दर्द का बदला दर्द से लूंगा। उसने इशाल की तरफ उंगली उठाई। आज के बाद तुम्हारा घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल देना कि तुम कभी अपने भाई या माँ या बाप से मिलोगी या बात करोगी। नहीं, इशाल तड़प उठी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे माँ बाप हैं, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। तुम मर जाओ, अरमान ने लापरवाही से कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इस घर की चार दीवारी से बाहर कदम निकालने की कोशिश की या किसी से राब्ता करने की कोशिश की, तो उसका अंजाम तुम्हारे भाई असफंद को भुगतना पड़ेगा। मैं उसे बर्बाद करने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा। भाई का नाम सुनकर इशाल साकित हो गई। अरमान ने उसकी कमजोरी पकड़ ली थी। वो जानता था कि इशाल अपने भाई से कितनी मोहब्बत करती है। अरमान कोट उतार कर सोफे पर फेंकता हुआ ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। तुम्हारा फोन, तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी खुशियाँ, सब आज से जब्त है। इस कमरे के अलावा इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मुलाजिम तुम्हें खाना यहीं दे जाया करेंगे। इशाल वहीं बिस्तर पर बैठी बुत बनी उसे देखती रही। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। चंद लम्हों में उसकी हंसती खेलती जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। वो लड़का जिसे वो भाई का दोस्त समझती थी, वो उसका शौहर बन चुका था और अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अरमान ने आईने में अपने बालों को संवारते हुए इशाल का अक्स देखा, जो बेजान गुड़िया की तरह बैठी थी। अब रोना धोना बंद करो, जाकर चेंज करो। मुझे रोने वाली औरतें सख्त नापसंद है। इशाल ने कोई हरकत नहीं की। वो बस खिला में घूरती रही। उसके जहन में बार बार अपने बूढ़े बाप का चेहरा आ रहा था। अपनी माँ की रोती हुई आंखें आ रही थी। क्या वाकई उसके बाप ने कोई गुनाह किया था, या अरमान किसी गलत फहमी में उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था? मैंने कहा उठो। अरमान की धार ने उसे होश में लाया। इशाल डर के मारे खड़ी हो गई। वो कांपते कदमों के साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ी। दरवाजा बंद करके वो वहीं फर्श पे बैठ गई और अपने मुंह पे हाथ रख कर फूट फूट के रो पड़ी। उसकी चीखें उसके गले में घुट के रह गईं। या अल्लाह, ये तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया? ये जिंदगी मुझे किस मोड़ पे ले आई है? वो सिसकियां लेते हुए खुद से बातें कर रही थी। बाहर कमरे में अरमान ने सिगरेट सुलगा ली थी। वो धुआं फिजा में बिखेरते हुए बड़ी तस्कीन से बंद वॉशरूम के दरवाजे को देख रहा था। उसे इशाल के रोने की मध्यम आवाजें आ रही थी और ये आवाजें उसके इंतकाम की आग को ठंडा कर रही थी। ये तो अभी शुरुआत है इशाल अहमद, अरमान ने ज़ेरी लब कहा। अभी तो तुम्हें बहुत से आंसू बहाने हैं। रात गुजरती जा रही थी और इशाल की जिंदगी की तारीख तरीन रात का आगाज हो चुका था। वो कैद थी, एक ऐसे शख्स की कैद में जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसका वजूद मिटाना था। असफंद के घर में एक ऐसी खामोशी छा गई जो खौफनाक थी। हामिद साहब वहीं सोफे पे ढह गए, जहां बैठकर उन्होंने अपनी बेटी के निकाह नामे पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए थे। उनका सर घुटनों में था और वो किसी मुजरिम की तरह नजरें छुपा रहे थे। सलमा, जो अब तक सदमे की वजह से साकित थी, गाड़ी के जाते ही होश में आई और धाड़े मार के रोने लगी। वो भागकर दरवाजे तक गई, जैसे गाड़ी को वापस बुला सके, लेकिन वहां अब सिर्फ अंधेरा था। मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची को ले गया वो जालिम। सलमा बेगम वहीं दहलीज पर बैठकर सीना को भी करने लगी। हामिद साहब, ये आपने क्या कर दिया? अपनी फूल से बच्ची को एक भेड़िए के हवाले कर दिया। असफन दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसकी मिठियां भींची हुई थी और आंखें सुर्ख थीं। वो अपनी माँ की हालत देखकर आगे बढ़ा और उन्हें सहारा देकर उठाने की कोशिश की। अम्मी प्लीज खुद को संभालें, अंदर चलें। सलमा बेगम ने झटके से असफन का हाथ हटाया। उनकी आंखों में माँ का तड़पता हुआ दर्द था। कैसे संभालो खुद को? मेरी बेटी को इस तरह रुखसत किया तुम लोगों ने, जैसे कोई गुनाह की पोटली हो। उसके सर पे दुपट्टा तक नहीं था। तुम दोनों बाप बेटा तमाशा देखते रहे। हम मजबूर थे सलमा। हामिद साहब की टूटी हुई आवाज आई। वो अभी भी सर झुकाए बैठे थे।
ارمان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اگر وہ بات باہر نکل جاتی تو ہم معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ کون سا معاشرہ؟ سلمیٰ بیگم چیخی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا حامد صاحب، وہ سراسر جھوٹ بول رہا تھا۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، اس کی تربیت کی ہے۔ میں اپنی اشال کو اپنی سانسوں سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ مر سکتی ہے لیکن کبھی کسی غیر مرد کو اپنے کمرے میں نہیں بلا سکتی۔ اسفند نے بے بسی سے سر کو دیوار پہ دے مارا۔ امی، میں نے خود دیکھا تھا، میں اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلا دوں؟ ارمان اس کے کمرے سے نکل رہا تھا تو کیا ہوا اگر نکل رہا تھا؟ سلمیٰ بیگم نے بیٹی کا گربان پکڑ لیا۔ تمہاری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ وہ نکل رہا تھا، لیکن کیا تمہارے دل نے یہ نہیں دیکھا کہ تمہاری بہن کی آنکھوں میں کتنی حیرانی تھی؟ وہ قسمیں کھا رہی تھی۔ اسفند، وہ قرآن اٹھانے کو تیار تھی۔ تم نے اپنی اس کمینے دوست پر یقین کر لیا، لیکن اپنی بہن پر نہیں، وہ بہن جو تمہارے لیے جان دیتی تھی۔ سلمیٰ بیگم کے الفاظ اسفند کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ ماں کی بات میں وزن تھا۔ اشال کا رد عمل، اس کی چیخیں، اس کی حیرت، وہ سب اداکاری نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن امی، ارمان اندر کیسے گیا؟ دروازہ تو بند ہوتا ہے، اسفند نے الجھن میں کہا۔ اور وہ اتنا بڑا الزام کیوں لگائے گا؟ وہ میرا دوست ہے، میرا بھائیوں جیسا دوست تھا۔ دوست؟ سلمیٰ بیگم نے نفرت سے تھوکا۔ سانپ تھا وہ، سانپ، وہ جسے تم نے دودھ پلا کر پالا اور آج اس نے ہمیں ہی ڈس لیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیوں گیا، کیسے گیا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میری بیٹی بے قصور ہے۔ اس ارمان نے کوئی چال چلی ہے، کوئی بہت ہی گہری چال۔ حامد صاحب نے سر اٹھایا۔ ان کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے بھی یقین ہے سلمیٰ کہ ہماری بیٹی پاک دامن ہے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ مجھے فیصلہ کرنا پڑا۔ ارمان دھمکی دے رہا تھا، وہ سب کو بتا دیتا۔ ایک بار لڑکی پہ بات آ جائے تو سچائی کوئی نہیں دیکھتا، سب تماشا دیکھتے ہیں۔ میں نے اشال کا نکاح کر کے کم از کم اسے دنیا کے تانوں سے بچا لیا۔ اب وہ اس کی بیوی ہے۔ بیوی؟ سلمیٰ بیگم نے طنزیہ ہنسی، جس میں درد ہی درد تھا۔ آپ نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی؟ وہ اسے بیوی بنانے نہیں، قیدی بنانے کے لیے لے کر گیا ہے۔ اس کے لہجے میں جو تکبر اور نفرت تھی، وہ کسی عاشق کی نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی بدلہ لینے آیا تھا حامد صاحب، بدلہ۔ اسفند چوکا۔ کس بات کا بدلہ؟ ہمارا اس سے کیا جھگڑا ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ اسے عزت دی، میں تو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ یہ سوال کمرے کی فضا میں معلق ہو گیا۔ واقعی بدلہ؟ کس بات کا بدلہ؟ اسفند بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں ارمان کے کہے ہوئے آخری الفاظ گونج رہی تھی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اسفند نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وہ روز ہمارے گھر آتا تھا، ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا۔ کبھی اس کی آنکھوں میں اشال کے لیے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ پھر آج اچانک یہ ڈرامہ کیوں؟ اگر اسے اشال پسند تھی تو وہ سیدھے طریقے سے رشتہ بھی تو مانگ سکتا تھا۔ آپ لوگ کبھی انکار نہ کرتے۔ یہی بات ہے۔ حامد صاحب نے پیشانی مسلی۔ اس نے رشتہ مانگا نہیں، چھینا ہے۔ اس نے ہماری عزت کو یرغمال بنا کر اشال کو حاصل کیا ہے۔ یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ دال میں کچھ کالا ہے بیٹا۔ سلمیٰ بیگم دوبارہ رو پڑی۔ میری پھول جیسی بچی اب اس درندے کے پاس اکیلی ہے۔ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ حامد صاحب کچھ کریں، جا کر لے آئے میری بچی کو، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی وہاں۔ حامد صاحب اٹھے اور سلمیٰ بیگم کو کندھوں سے تھام لیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا بیگم، وہ اب اس کی منکوحہ ہے۔ قانون اور شرع کی روح سے وہ اسے لے جانے کا حق رکھتا ہے۔ میں بے بس ہوں۔ ایک باپ کی حیثیت سے میں ناکام ہو گیا۔ میں اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ حامد صاحب کی ہچکی بن گئی۔ ایک باپ کا یوں رونا قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسفند سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ میں جاؤں گا، اسفند غصے سے چلایا۔ میں ابھی جاتا ہوں اس کے گھر، میں اسے پوچھوں گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں اشال کو واپس لاؤں گا۔ رک جاؤ، حامد صاحب نے سختی سے کہا۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، ابھی جذبات سے کام مت لو۔ ارمان بہت طاقتور انسان ہے اور اب وہ ہمارا داماد بھی ہے۔ اگر تم وہاں جا کر لڑو گے تو نقصان اشال کا ہی ہوگا، وہ اسے مزید تنگ کرے گا۔ تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ اسفند نے احتجاج کیا۔ فی الحال صبر کرو، صبح ہونے دو، ہم فون پہ بات کریں گے۔ شاید صبح تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے یا وہ کوئی بات سنے۔ حامد صاحب نے کمزور امید کا سہارا لیا۔
حالانکہ وہ اندر سے جانتی تھی کہ یہ امید بیکار ہے۔ رات کا پچھلا پہر گزر رہا تھا۔ اشال کے کمرے کا دروازہ اب بھی کھلا تھا۔ سلمیٰ بیگم وہیں فرش پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور ہر دانے کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہی تھی۔ وہ بار بار بڑبڑا رہی تھی، یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، وہ بہت معصوم ہے، وہ اس ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس پر رحم کرنا میری مولا۔ اسفند گھر کے باہر برآمدے میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ دھوئیں کے مرغولوں میں اسے ارمان کا مکار چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دوست جسے وہ اپنا سایہ سمجھتا تھا، آج وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا بن چکا تھا۔ لیکن ان سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ آخر ارمان نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اشال واقعی گناہ گار تھی یا کسی بہت بڑی سازش کا شکار ہو گئی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ خوف کہ ارمان اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ دور کہیں فجر کی اذان شروع ہو گئی، لیکن اس گھر میں ہمیشہ کے لیے تاریخی ٹھہر چکی تھی۔ اشال کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ پورا 1 مہینہ بیت گیا۔ یہ 30 دن اشال پر 30 صدیوں کی طرح گزرے تھے۔ ارمان کا وہ عالیشان بنگلہ جسے اس نے مینشن کہا تھا، اشال کے لیے ایک بہت بڑا قبرستان بن چکا تھا، جہاں وہ زندہ دفن تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکیاں مقفل تھیں، پردے ہر وقت گرے رہتے تھے اور سورج کی روشنی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اشال کا رابطہ باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹ چکا تھا۔ نہ فون، نہ ٹی وی، نہ کوئی اخبار۔ سارا دن وہ اس بڑے سے کمرے میں تنہا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہتی۔ ملازمہ وقت پر کھانا رکھ جاتی، جسے وہ کبھی کھاتی اور کبھی یوں ہی پڑے رہنے دیتی۔ اور پھر رات ہوتی۔ رات اشال کے لیے سب سے زیادہ خوفناک وقت ہوتا۔ ارمان آتا، اس کی آنکھوں میں وہی وحشت، وہی سرد مہری ہوتی۔ وہ اس سے کوئی بات نہ کرتا، بس اپنی ملکیت جتاتا، اپنی ہوس کی پیاس بجھاتا اور اسے اتمنہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ وہ اشال کو بیوی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ایک ایسی چیز سمجھتا تھا جسے اس نے خریدا ہو یا فتح کی ہو۔ اشال اکثر روتے روتے اس سے پوچھتی، ارمان مجھے ماں کیوں نہیں دیتی؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ مگر ارمان صرف ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا، موت بہت ہی آسان ہے اشال، اور میں تمہیں آسانی نہیں دینا چاہتا۔ دوسری طرف اشال کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ سلمیٰ بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ دن رات بس دروازے کو تکتی رہتی۔ حامد صاحب جو کبھی ایک مضبوط چٹان کی طرح تھے، اس 1 مہینے میں بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کی کمر جھک گئی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ اسفند پاگلوں کی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا۔ نکاح کے تیسرے دن ہی وہ ارمان کے اس گھر گیا تھا جو شہر میں تھا، جہاں وہ اکثر ملتے تھے، لیکن وہاں موجود چوکیدار نے اسے گیٹ پر ہی روک دیا۔ صاحب جی باہر ملک گئے ہیں، چوکیدار نے روکھے پن سے کہا۔ کب واپس آئیں گے؟ اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اسفند نے بے چینی سے پوچھا۔ ہمیں نہیں معلوم، صاحب اکیلے گئے تھے، ساتھ میں کوئی نہیں تھا، بس اتنا کہا تھا کہ 1-2 مہینے تک واپس نہیں آؤں گا۔ اسفند مایوس لوٹ آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارمان اشال کو لے کر کہاں غائب ہو گیا ہے۔ کیا وہ واقعی اسے بیرون ملک لے گیا ہے؟ لیکن اشال کا پاسپورٹ تو گھر پر ہی تھا۔ اسفند نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کی کوشش کی، لیکن نکاح نامہ ارمان کے پاس تھا اور قانونی طور پر وہ اس کی بیوی تھی، اس لیے پولیس بھی کچھ خاص مدد کرنے سے قاصر تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، امید کی شمع ٹمٹمانے لگی۔ ایک دوپہر اسفند شہر کے ایک مصروف اشارے پر اپنی گاڑی میں مصروف تھا۔ وہ بے خیالی میں سگنل کھلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر بائیں جانب سے گزرتی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر پہ پڑی۔ گاڑی کے شیشے کالے تھے، لیکن نمبر پلیٹ دیکھتے ہی اسفند کے دماغ میں جھمکا ہوا، یہ تو ارمان کی گاڑی ہے۔ اسفند بڑبڑایا، لیکن وہ تو ملک سے باہر تھا۔ اسفند نے سگنل کی پرواہ کیے بغیر گاڑی موڑی اور لینڈ کروزر کی پیچھے لگا دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارمان کی گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے نکل کر ہائی وے کی طرف مڑ گئی۔ اسفند نے مناسب فاصلہ رکھا تھا تاکہ ارمان کو شک نہ ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی شہر کے مضافات میں واقع ایک انتہائی پوش اور سنسان علاقے کی طرف مڑ گئی۔ یہاں آبادی کم تھی اور گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر واقع تھے۔ چاروں طرف درختوں کے جھنڈ تھے،
جو اس علاقے کو مزید پراسرار بنا رہے تھے۔ ارمان کی گاڑی ایک بڑے گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر چلی گئی۔ اسفند نے اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر ایک درخت کی اوٹ میں روک لی۔ تو یہاں چھپا رکھا ہے اس نے میری بہن کو۔ اسفند نے دانت پیسے۔ اس کا خون کھل رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جذباتی ہو کر وہ کوئی غلطی کر سکتا ہے۔ اسے موقع کی تلاش تھی۔ وہ 2 گھنٹوں تک گاڑی میں بیٹھا رہا۔ سورج ڈھلنے لگا تھا۔ آخر کار گیٹ دوبارہ کھلا اور ارمان کی گاڑی باہر نکلی اور شہر کی طرف واپس چلی گئی۔ اسفند نے گہرا سانس لیا۔ اب یا کبھی نہیں۔ وہ گاڑی سے نکلا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اگبی حصے کی طرف گیا۔ دیوار اونچی تھی۔ وہ ایک پرانے درخت کے سہارے دیوار پہ چڑھا اور اندر چھلانگ لگا دی۔ اندر خاموشی کا راج تھا۔ لان میں کوئی نہیں تھا۔ اسفند دبے پاؤں چلتا ہوا ایک کھلی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوا۔ نیچے دیکھ لینے کے بعد اسفند دھڑکتے دل کے ساتھ اوپر کی منزل کی طرف بڑھا۔ پہلی منزل پر کئی کمرے تھے۔ زیادہ تر کمرے لاک تھے۔ کوریڈور کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ اسفند نے ہینڈل گھمایا تو وہ کھل گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اسفند نے آہستہ سے آواز دی، اشال۔ سامنے بستر پر ایک وجود پڑا تھا۔ آواز سن کر وہ وجود ہلا۔ اسفند نے موبائل کی ٹارچ چلائی۔ روشنی جیسے ہی بستر پہ پڑی، اسفند کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ اشال تھی، لیکن وہ اشال نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، گال پچک گئے تھے اور آنکھوں کے گرد گہرے گڑھے بن چکے تھے۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی، جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خالی نظروں سے ٹارچ کی روشنی کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی! اشال کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بامشکل اسفند سن پایا۔ کیا یہ خواب ہے؟ اسفند دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے گلے لگا لیا۔ اسفند کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں گڑیا، یہ خواب نہیں ہے۔ میں آ گیا ہوں۔ تیرا بھائی تجھے لینے آ گیا ہے۔ اشال نے کانپتے ہاتھوں سے اسفند کا چہرہ چھوا۔ یقین آتے ہی وہ اسفند کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ وہ 1 مہینے کا دبا ہوا درد، وہ اذیت، وہ خوف، سب آنسو کی شکل میں بہہ نکلا۔ بھائی، مجھے لے جاؤ یہاں سے۔ وہ مجھے مار دے گا۔ مجھے لے جاؤ۔ ہاں ہاں، میں تجھے لینے ہی آیا ہوں۔ ہم ابھی جا رہے ہیں۔ اسفند نے اپنے آنسو پونچھے اور اشال کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اشال اتنی کمزور تھی کہ اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ہمت کرو اشال، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا۔ اسفند نے اسے تقریباً گود میں اٹھا لیا۔ وہ دونوں احتیاط سے کمرے سے نکلے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسفند کی نظر چاروں طرف تھی کہ کہیں کوئی ملازمہ نہ آ جائے۔ خوش قسمتی سے راستہ صاف تھا۔ وہ اس کھڑکی کے راستے باہر نکلے اور دیوار پھلانگنے کی بجائے اسفند نے پچھلے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا، جسے اندر سے کنڈی لگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسفند نے پوری رفتار سے گاڑی بھگا دی۔ جب تک وہ شہر کی حدود میں داخل نہ ہو گئے، اشال خوف سے کانپتی رہی اور بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی رہی کہ کہیں ارمان تو نہیں آ رہا۔ وہ نہیں آ رہا اشال، تم محفوظ ہو۔ اسفند اسے تسلی دیتا رہا، حالانکہ اس کا اپنا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ دروازے پہ دستک سن کر سلمیٰ بیگم نے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہاتھوں سے تسبیح گر گئی۔ اسفند کے ساتھ اشال کھڑی تھی، کمزور، نڈھال اور سہمی ہوئی۔ اشال! سلمیٰ بیگم کی چیخ نکلی۔ اشال ماں کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ سلمیٰ بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی، اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو مرجھایا ہوا تھا۔ میری بچی کا کیا حال کر دیا اس ظالم نے! سلمیٰ بیگم رو رہی تھی۔ اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، اس نے میری ہنستی کھیلتی بچی کو زندہ لاش بنا دیا۔ حامد صاحب، جو ابھی تک صدمے میں تھے، اشال کے قریب آئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ ارمان نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا کمی رہ گئی تھی ہماری محبت میں؟ اشال نے پانی کا گلاس میز پہ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں اتنے سوال تھے کہ حامد صاحب نظر نہ ملا سکے۔ محبت کی کمی نہیں تھی بابا۔ اشال کی آواز بھاری اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ بات محبت کی تھی ہی نہیں، تو پھر کیا بات تھی؟ اسفند نے غصے سے پوچھا۔ اس نے مجھے جھوٹ بولا کہ وہ باہر ملک ہے۔ اس نے تمہیں قید کر رکھا، آخر کیوں؟ اشال نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر ہمت جمع کر رہی ہو۔ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے بابا۔ اشال نے حامد کی طرف انگلی اٹھائی۔ شدید نفرت؟ حامد صاحب چونکے۔ مجھ سے؟ لیکن کیوں؟
میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کے خاندان کو برباد کیا تھا، اشال نے آہستہ آہستہ کہا۔ حامد صاحب کا رنگ فک ہو گیا۔ ان کے ذہن میں 20 سال پرانا ایک دھندلا سا منظر ابھرا، اور وہ صرف بدلہ لینے آیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے مجھ سے شادی اس لیے کی تاکہ وہ مجھے اذیت دے کر آپ کو تڑپا سکے۔ سب پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ کمرے میں موج جیسی خاموشی چھا گئی۔ اشال نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے سب کے کلیجے چھلنی کر دیے۔ ارمان میرے ذریعے آپ سے بدلہ لے رہا ہے بابا۔ میں اس کی بیوی نہیں، اس کے انتقام کا ذریعہ ہوں۔ یہ الفاظ حامد کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ سر تھام کے بیٹھ گئی۔ ماضی ان کے سامنے ایک خوفناک حقیقت بن کے کھڑا تھا، اور اس کی قیمت ان کی معصوم بیٹی چکا رہی تھی۔ اشال کے انکشاف کے بعد لاؤنج میں ایک ایسی خاموشی تھی جو روح کو گھائل کر رہی تھی۔ حامد صاحب سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ماضی کی گرد ان کے ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسی کرب میں مبتلا تھے کہ باہر ایک بار پھر گاڑی کے ٹائروں کی چرچرانے کی آواز آئی۔ اسفن تیزی سے کھڑکی کی طرف لپکا۔ ارمان، وہ یہاں آ گیا ہے۔ اسفن کے لہجے میں غصہ اور حیرت دونوں تھی۔ حامد صاحب نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ شاید وہ بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے ڈر کر اشال کو اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ارمان بخاری دہلیز پہ کھڑا تھا، لیکن آج اس کا انداز وہ نہیں تھا جو 1 مہینے پہلے تھا۔ آج اس کے چہرے پر تکبر نہیں بلکہ تھکن اور کرب تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اسفن غصے سے آگے بڑھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میری بہن کی حالت دیکھ کر بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ ارمان نے اسفن کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کی نظریں سیدھی حامد صاحب پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آیا۔ میں یہاں لڑنے نہیں آیا اسفن۔ ارمان کی آواز بھاری تھی۔ میں یہاں ایک حساب چکانے آیا ہوں، اور شاید ایک نیا حساب شروع کرنے۔ حامد صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ ارمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ تم نواز بخاری کے بیٹے ہو؟ حامد صاحب نے پوچھا۔ ارمان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، میں نواز بخاری کا بیٹا ہوں، لیکن حامد صاحب، آپ کو میری آدھی پہچان معلوم ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میری رگوں میں دوڑنے والا خون صرف بخاری خاندان کا نہیں ہے؟ سب حیرت سے ارمان کو دیکھنے لگے۔ ارمان نے ایک قدم حامد صاحب کی طرف بڑھایا۔ آپ کو نواز بخاری تو یاد ہے، جس سے آپ کو نفرت تھی کیونکہ وہ غریب تھا، لیکن کیا آپ کو صبیہ یاد ہے؟ صبیہ کا نام سنتے ہی حامد صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا چہرہ ایسے سفید پڑ گیا جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ سلمیٰ بیگم کے منہ سے بھی ایک سسکی نکلی۔ صبیہ؟ حامد صاحب کی آواز کانپ گئی۔ تم صبیہ کی بیٹی ہو؟ ہاں۔ ارمان کی آواز بلند ہو گئی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں اسی صبیہ کا بیٹا ہوں جو آپ کی سگی بہن تھی۔ وہ بہن جس نے صرف ایک گناہ کیا تھا کہ اپنی پسند سے شادی کی تھی، اور اس ایک گناہ کی سزا آپ نے اسے کیا دی؟ آپ نے اسے مارا پیٹا، گھر سے دھکے دے کر نکالا، اور کہا کہ آج کے بعد تم ہمارے لیے مر گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اشال اور اسفن حیرت کے بت بنے کھڑے تھے۔ انہیں اپنے پھپھو کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں بتایا تھا۔ ارمان کا جذباتی بند ٹوٹ گیا۔ آپ جانتے ہیں ماموں جان، اس نے طنزیہ انداز میں ماموں کہا، میری ماں مرتے دم تک آپ کو یاد کرتی رہی۔ وہ ہر عید پر آپ کو یاد کرتی۔ وہ آپ کے نام کے خط لکھتی تھی جو آپ نے کبھی وصول نہیں کیے۔ میں نے بچپن سے اپنی ماں کو روتے دیکھا ہے۔ میں نے اسے اپنے بھائی، اپنے بھابھی، اپنے گھر کے لیے تڑپتے دیکھا ہے۔ حامد صاحب دھڑم سے صوفے پر گر گئے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی تکلیف میں تھی۔ میری انا، میری جھوٹی عزت میرے آڑے آ گئی تھی۔ آپ کی انا، ارمان نے نفرت سے کہا، آپ کی اس انا نے میری ماں کی زندگی جہنم بنا دی۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر دنیا سے چلی گئی، اور جس دن وہ مری، میں نے ان کے ٹھنڈے ماتھے کو چوم کر قسم کھائی تھی کہ جس بھائی کے لیے وہ ساری عمر روئی ہے، میں اس بھائی کو بھی خون کے آنسو رلاؤں گا۔ میں آپ سے آپ کی سب سے پیاری چیز چھین لوں گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اولاد اور اپنوں کے بچھڑنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ ارمان نے رخ موڑ کر اشال کی طرف دیکھا، جو اپنی ماں کے ساتھ لگی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ارمان کی نظروں میں نرمی آ گئی۔ میں نے اشال کو چنا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ وہی کروں گا
جو آپ نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا، اسے توڑ دوں گا، اسے برباد کر دوں گا۔ ارمان رکا، اس نے ایک لمبی سانس لی۔ لیکن میں ہار گیا۔ پچھلے 1 مہینے میں نے شال کو جس اذیت میں دیکھا، مجھے اس میں اپنی ماں کا چہرہ نظر آنے لگا۔ جب یہ راتوں کو روتی تھی تو مجھے لگتا تھا سبیہہ بیگم رو رہی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں بدلہ لیتے لیتے وہی درندہ بن گیا ہوں جو 20 سال پہلے آپ تھے۔ میں ظالم بن گیا اور یہ معصوم لڑکی میری انا کی بھینت چڑھ گئی۔ ارمان چل کر اشال کے قریب گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسفند نے اسے روکنا چاہا، لیکن حامد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسفند کو منع کر دیا۔ ارمان نے اشال کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو اشال، میں نفرت کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ تم بے قصور ہو۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ میں تمہارا گناہگار ہوں، میں تمہارا گناہگار ہوں۔ آج جب اسفند تمہیں لے گیا تو میں روک سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں روکا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ اشال نے بھیگی آنکھوں سے ارمان کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جو کل تک اس کے لیے خوف کی علامت تھا، آج ایک ٹوٹا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اسے ارمان پر غصہ نہیں بلکہ ترس آ رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ وہ زخم ہے جو نسل در نسل منتقل ہوئے ہیں۔ حامد صاحب روتے ہوئے اٹھے اور ارمان کے پاس آ کر اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا۔ بیٹا، قصور تمہارا نہیں، میرا ہے۔ بیج میں نے بویا تھا، فصل تم نے کاٹی۔ میں اپنی بہن کا مجرم ہوں۔ کیا وہ مجھے معاف کر پائے گی؟ ارمان نے نم آنکھوں سے حامد صاحب کو دیکھا۔ وہ تو آپ کو تبھی معاف کر چکی تھی جب آپ نے انہیں گھر سے نکالا تھا۔ وہ تو بس آپ کی ایک جھلک دیکھنے کی منتظر تھی۔ اب وہ وہاں ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ حامد صاحب نے ارمان کو گلے لگا لیا اور دھاڑے مار کے روئے۔ برسوں کا جمع ہوا غبار آنسوں کے ساتھ بہہ گیا۔ نفرت کی دیوار جو غلط فہمیوں اور انا کی اینٹوں سے بنی تھی، زمین بوس ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب جذبات کا طوفان تھم گیا، ارمان نے اپنے آنسو پونچھے اور اشال کی طرف مڑا۔ اشال، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا اس کے بعد میں معافی کے لائق بھی نہیں ہوں۔ تم آزاد ہو۔ اگر تم چاہو تو خلا لے سکتی ہو۔ میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتی ہو۔ یہ کہہ کر ارمان مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے کندھے جھکی ہوئی تھی۔ وہ ایک ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا۔ ارمان رکے، اشال کی آواز گونجی۔ ارمان دروازے پہ رک گیا، لیکن مڑا نہیں۔ اشال اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ کیا میری پھپھو نے اپنی پسند کی شادی کر کے غلطی کی تھی؟ اشال نے سوال کیا۔ ارمان نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، انہوں نے محبت کی تھی اور محبت کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ وہی غلطی دوبارہ کیوں کر رہے ہیں؟ اشال نے اشکبار آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو پچھتاوا ہے، لیکن کیا پچھتاوا محبت سے بڑا ہے؟ اشال، ارمان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ اس سب کے بعد بھی؟ میں نے آپ کی آنکھوں میں نفرت دیکھی تھی ارمان، لیکن آج میں ان میں درد دیکھ رہی ہوں، اور جو انسان درد محسوس کر سکتا ہے وہ درندہ نہیں ہو سکتا۔ اشال نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی ماں کو انصاف نہیں ملا، لیکن ان کی بہو ان کے بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ہم اس نفرت کی زنجیر کو یہیں توڑیں گے۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، انتقام کے لیے نہیں، بلکہ اس گھر کو بسانے کے لیے جو آپ کی ماں کا خواب تھا۔ ارمان کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آگے بڑھ کر اشال کا ہاتھ تھام لیا۔ اسفند اور سلمہ بیگم بھی مسکرا دیے۔ حامد صاحب نے آگے بڑھ کر ارمان اور اشال کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جا بیٹا، لے جا اپنی امانت، اور میری بہن کی نشانی کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ آج مجھے لگا ہے کہ سبیہہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماموں، اب اشال کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد اس گھر کے دروازے سے جہاں سے 1 مہینے پہلے اشال روتے ہوئے ذلت کے ساتھ نکلی تھی، آج وہیں عزت اور محبت کے سائے میں رخصت ہو رہی تھی۔ ارمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اشال کو بٹھایا۔ جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو اس نے اشال کی طرف دیکھا۔ گھر چلیں؟ اشال نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی، گھر۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا اور آسمان پر صبح کی پہلی کرن نمودار ہو رہی تھی۔ یہ کرن ان کی نئی زندگی کا پیغام تھی۔ ماضی کے زخم بھرنے میں وقت تو لگنا تھا، لیکن اب ان کے پاس محبت کا مرہم موجود تھا۔ ارمان نے اشال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ گاڑی کے شیشے سے پیچھے دیکھتے ہوئے اسے محسوس ہوا
جیسے آسمان پر کوئی ستارہ مسکرا رہا ہے۔ شاید وہ صبیحہ بیگم تھی۔